پچھلے جمعے میں نے 2 آپ کو مسئلے بتا دیے تھے کہ نماز جنازہ کے اندر کتنے فرائض ہیں جی؟ یاد ہے کسی کو؟ 4؟ 2 فرائض ہیں 2 فرائض ہیں. ایک تو 4 تکبیریں کہنا اور ایک کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا. اب یہ سن لیں کہ نماز جنازہ کے اندر کچھ شرائط ہیں. چلو آپ کو تھوڑا تھوڑا مولوی بنانے کی کوشش کرتا ہوں. کام کی باتیں ہیں، زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ کام آئی جائیں گی. اچھا، شریعت کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فرائض اور ایک شرائط. ہم کبھی کبھی آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں نا کہ جی فلاں عمل کے لیے شرط ہے. کبھی کبھی ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں عمل کے لیے فرض ہے. تو آپ کہو گے مولوی صاحب یہ شرط کیا ہوتا ہے اور فرض کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اب سمجھ لیں ذرا. فرض وہ عمل ہوتا ہے جو کسی عمل کے لیے ضروری ہو، جس کے بغیر وہ عمل مکمل نہ ہو. لیکن فرض اور شرط میں فرق صرف اتنا ہے کہ فرض عمل کے اندر ہوتا ہے، شرط عمل سے باہر ہوتی ہے. پریشان نہ ہو، سمجھا دیتا ہوں. جیسا کہ نماز ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے. یہ سارے کے سارے فرائض نماز ہیں، نماز کے اندر داخل ہیں. وضو بھی نماز کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، لیکن یہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز سے باہر ہے. تو اس لیے وضو کو ہم کیا کہیں گے؟ شرط. اور رکوع، سجدہ، قیام کو ہم کیا کہیں گے؟ فرض. لگتا ہے سمجھ میں آئی ہے بات، تبھی سارے بولیں. نہ سمجھ میں آئے تو پھر کوئی نہیں بولتا ہوگا. اچھا، اب آگے چلیں. نماز جنازہ میں 2 قسم کی شرائط ہیں. ایک شرائط وہ ہیں جن کا تعلق نماز جنازہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اور ایک قسم کی شرائط وہ ہیں جن کا تعلق میت کے ساتھ ہے. نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے جو شرائط ہیں وہ وہی شرائط ہیں جو عام نماز کے لیے ہیں. باوضو ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا. یہ نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے شرط ہے. وہ شرائط جن کا تعلق میت کے ساتھ ہے وہ 6 ہیں. یہ مسئلہ یاد کر لیں، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گا. کسی بھی جنازے پہ جائے وہاں پر کھڑے ہو کے آپ یہ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1، میت مسلمان ہو، غیر مسلم کا نہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں. ابھی پچھلے دنوں وہ ہمارے پڑوسی ملک کی ایک گلوکارہ فوت ہو گئی، ایک گلوکار فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، اپنے فن کے لیجنڈ تھے وہ، ٹھیک ہے، ان کے فن کی قدر جو قدردان لوگ ہیں وہ قدر کریں، جو اس فن سے متعلقہ لوگ ہیں. اب ہمارے مسلمان بیچارے سادہ لوگ، مسلمان RIP ریسٹ ان پیس. اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو یار. یہ جنت اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے. جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے، کسی مولوی کا فتویٰ تو ہے ہی نہیں ہے. اب قرآن سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں، اللہ سے مقابلے بازی کرنا شروع کر دیں. نہیں اللہ جی وہ تو بڑی اچھی گلوکارہ تھی. ایک ایسا عقل کا اندھا احمق انسان، کیا میں اب کہوں، کہتا جی میری دعا ہے، فرشتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہاتھ ذرا ہولا رکھنا. لا حول ولا قوت الا. یار کیا مذاق بنا لیا ہم لوگوں نے دین کو. فرشتوں کا مذاق، قبر کا مذاق، دوزخ کا مذاق، جنت کا مذاق، اور کن کن چیزوں کا مذاق ہم بنائیں گے. یاد رکھیے گا کہ میں ایک بات تھوڑی سی سخت ہے، شاید بعض احباب کو یہ الفاظ میرے بھاری اور ثقیل بھی معلوم ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے گا، پلے باندھ لیجئے گا کہ خدا نہ خواستہ دین کے کسی ایک مسئلے کا مذاق بنایا نہیں کہ ایمان گیا نہیں. لوگ ان باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت سخت معاملات ہیں. تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا، جب وہاں پہ جا کے چھتر پڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا او ہو یہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے تھے. تو بہرحال پہلی شرط کیا ہے نماز جنازہ کے لیے کہ میت کیا ہو بھائی؟ مسلمان ہو. غیر مسلم کی نہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ میت جس کا جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو، اس لیے اسے غسل دلوایا جاتا ہے. اب یہ غسل کا مسئلہ آ گیا تو چلو اب غسل کے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کروں گا، بس وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں جلدی باقی شرائط آپ کے سامنے بیان کر دوں. نمبر 3، میت کا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے.
اگر میت کا سطر چھپا ہوا نہیں ہوگا تو نماز جنازہ جائز نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہ روزمرہ کے معمولات ہیں, روزمرہ کے مسائل ہیں, علماء کے پاس آئیں, ان سے وقت لیں, ان کے پاس بیٹھ کر یہ بنیادی موٹے موٹے مسائل سیکھا کریں, پوچھا کریں. یہاں پر بے شمار فوتگیاں ہوتی ہیں, فون آتے ہیں, جی کوئی غسل دینے والا ہے تو بھجواؤ, کوئی غسل دینے والی ہے تو بھجواؤ. بھائی یہ تو ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں. ابا فوت ہو گیا, غسل کسی اور سے دلوا رہے ہیں, غسل دینا ہی نہیں آتا. اماں فوت ہو گئی, بیٹی نہیں غسل دے سکتی, کسی اور کو بلوایا جا رہا ہے غسل دینے کے لیے. بھائی یہ تو میرا کرنے کا کام تھا, میں نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے. جامعہ اشرفیہ میں پڑھتا تھا, وہاں پہ ایک جنازہ آیا, کسی بہت بڑی شخصیت کا جنازہ آیا, بیٹا کھڑا وہاں پر زاروں قطار رو رہا ہے. علماء نے اسے تسلی دی, ہمارے اساتذہ نے اسے تسلی دی. کہتا جی میں باپ کے مرنے پہ نہیں رو رہا, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے جنازہ نہیں پڑھنا آتا. ایسی ڈگریوں کو کیا کرنا ہے, آگ لگا دو. جنازہ نہیں پڑھنا آتا. میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں لیکن مجھے جنازہ نہیں پڑھنا آتا. میں اس طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تو ایک دفعہ ایک صاحب آ گئے, لو جی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, جیو اور 3 کے مولوی صاحب یہ لوگوں کو مسائل بیان کر رہے ہیں. بھائی یہ ہمارا دین ہے, میرا کام یہاں پر دین سکھلانا ہے. دین نہ سکھلاؤں تو کیا سکھلاؤں؟ تو تیسری شرط کیا میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ میت کا سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے. اگر میت کا سطر چھپا ہوا نہیں ہوگا تو وہ نماز جنازہ درست نہیں ہوگی. چوتھی شرط یہ ہے کہ میت نماز پڑھنے والوں کے آگے ہو, اگر میت پیچھے ہوگی تو وہ نماز جنازہ درست نہیں ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ جس چیز پر میت رکھی ہوئی ہے اس چیز کا زمین پر ہونا ضروری ہے. جیسے ہم چارپائی پر میت رکھتے ہیں تو چارپائی کا زمین پر ہونا ضروری ہے. اگر چارپائی گاڑی پر رکھی ہوئی ہے یا کسی سواری پر رکھی ہے تو وہ نماز جنازہ درست نہیں ہے. اور آخری شرط, باقی تفاصیل انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں اب آئیں گی. آخری شرط یہ کہ جب جنازہ پڑھیں تو میت وہاں پر موجود ہو. اگر میت وہاں پر موجود نہ ہو تو نماز جنازہ درست نہیں ہے. باقی تفاصیل زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں